بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پرآشوب دور میں ہمارا معاشرہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں محبت و ہم آہنگی اور اتفاق کا فقدان ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت، عصبیت، حسد اور بغض کا بڑھ جانا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی، عفو و درگزر کرنے اور آپس میں بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے اور ان پر انعامات کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے صلہ رحمی کی اہمیت و ضرورت کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلہ رحم کرو، چاہے وہ شربت کے پانی ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھو، چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ صلہ رحم کا اثر یہ ہے کہ جو صلہ رحم کرتا ہے قیامت میں اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ صلہ رحم خدا کی خوشنودی، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہے۔ صلہ رحم کرنے سے رزق ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے۔ صلہ رحم کرنے سے رشتہ داروں کے درمیان محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو کا نزول ہوتا ہے۔ صلہ رحم موت سے بچاتی ہے، جہنم جیسے عذاب سے نجات دلاتی ہے، جنت جیسی عظیم نعمت کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے اوپر رزق کی تنگی آ جاتی ہے اور وہ متوجہ نہیں ہو پاتا کہ تنگی کس وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر رزق میں تنگی آ جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں زیادتی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ صلہ رحم سے مراد اپنے قریبی رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے تعلقات قائم کرنا، ایک دوسرے کے دکھ، درد، خوشی اور غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا۔ صلہ رحم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مالی مدد ہی کرے، بلکہ جس طریقے سے بھی انسان اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں کے کام آ سکتا ہے آئے۔ مثلاً ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا مشورہ دینا، کسی مشکل سے نکلنے کے لیے سہولت فراہم کرنا، یعنی ہر وہ طریقہ جس سے رشتے کو اچھے سے نبھایا جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائے، اسے اختیار کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ آج کل یہ بیماری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، جہاں الگ الگ سسرالوں کی دو چار عورتیں جمع ہوئی وہیں اپنے سسرالی رشتے کو برا بھلا کہنا واجب سمجھتی ہے، اور ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ان کے چچا، تایا، دادی، پھوپھی سب برے لوگ ہیں تو پھر انہیں اپنا خاندانوں قرابتدار برے نظر آتے ہیں۔ اپنے قرابتداروں سے متعلق کوئی اچھا تاثر بچوں کے نزدیک نہیں بن پاتا۔ وہ اپنے اسکول یا مدرسوں کے ہمجولیوں کے سامنے بھی اپنے چچا، تایا، دادی، پھوپھی، چچا زاد بھائی بہن، پھوپھی زاد بھائی بہن سے متعلق اچھی رائے نہیں دے پاتے۔ سسرالی رشتوں سے متعلق شکایت رکھنے والی کی خواتین کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی قسمت سے پورے گھر میں ان کے شوہر ہی کسی قدر بہتر ہوتے ہیں، کہیں کہیں تو وہ بھی نہیں ہوتے، وہ زندگی میں لوہے کے چنے چبا رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی گفتگو سے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا نقصان معصوم بچوں کا ہوتا ہے، جن میں عدم تحفظ کا احساس پروان چڑھتا ہے۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کی زبان سے دشمن اور برے رشتہ دار جیسے الفاظ سے متعارف ہوتے ہیں۔ احساس تحفظ انسان کی مثبت سوچ سے احسان پروان چڑھتا ہے۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی ذات تمام احباب کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے تو اس سے آپ کا اعتماد مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بچوں کو بھی یہ یقین ہو کہ اس کے چچا، تایا، پھوپھی، دادی سب اسے چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو اس سے بچے کا احساس تحفظ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے خاندان کے درمیان سماجی مطابقت کی مہارت سیکھتے ہیں۔ رشتے اور قرابتداروں کی قربت یعنی صلہ رحمی سے ہماری اپنی ذات اور بچوں کا بڑا فائدہ ہے۔
بچوں کی تربیت کے لیے قرابت دار بڑی نعمت ہے، اسی لیے قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام نے صلہ رحم کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی قرآن مجید کی آیت اور معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں صلہ رحم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے تاکہ ہم خداوند عالم اور معصومین علیہ السلام کے خوشنودی کا سبب قرار پائیں۔ والسلام علیکم۔